لینس اسٹرلنگ ایک مشہور خفیہ جاسوس ہے جو اپنی مہارت، چالاکی اور سٹائل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہ ہر مشن کو انتہائی مہارت سے مکمل کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ تنہا کام کرنا پسند کرتا ہے۔ دوسری طرف والٹر بیکٹ ایک نوجوان، ذہین مگر سماجی طور پر کمزور سائنسدان ہے جو خفیہ ایجنسی کے لیے جدید ہتھیار اور آلات بناتا ہے۔ والٹر کے خیالات دوسرے جاسوسوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ تشدد کی بجائے سائنسی طریقوں سے دشمنوں کو قابو کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ کہانی کی شروعات میں لینس اسٹرلنگ کو ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک ہتھیار واپس لانے کا مشن دیا جاتا ہے جو ایک مجرم نے چرا لیا ہے۔ لینس اسٹرلنگ مشن مکمل کر کے ہتھیار واپس لے آتا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہتھیار ایجنسی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ ایجنسی کے ڈیٹا بیس میں موجود معلومات چوری ہو چکی ہیں اور لینس اسٹرلنگ کو اس جرائم کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ لینس اسٹرلنگ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ایجنسی سے غداری کی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سب کچھ ایک خطرناک ویلن جس کا نام کلیئرنس ہے نے کیا ہے۔ کلیئرنس ایک ایسا ماسک استعمال کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ لینس اسٹرلنگ کا روپ دھار کر ایجنسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایجنسی کے افسران لینس اسٹرلنگ کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو جاتا ہے۔ فرار ہونے کے بعد وہ والٹر کے گھر پہنچتا ہے کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ والٹر جدید ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے اور اس کی مدد لے کر وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے۔ والٹر اس وقت ایک تجربہ کر رہا ہوتا ہے جس کا مقصد انسانوں کو کسی اور چیز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکیں۔ لینس اسٹرلنگ والٹر کی لیب میں داخل ہو کر غلطی سے ایک مشروب پی لیتا ہے جو دراصل کبوتر میں تبدیل ہونے والی دوا ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں لینس اسٹرلنگ ایک کبوتر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر نہایت مزاحیہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خود اعتمادی سے بھرپور سپر جاسوس اچانک ایک معمولی پرندہ بن جاتا ہے۔ لینس اسٹرلنگ جو ہمیشہ تنہا کام کرنے کا عادی تھا، اب اپنی نئی جسمانی حالت کی وجہ سے والٹر کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ والٹر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لینس اسٹرلنگ اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ویلن کلیئرنس اپنی خطرناک ٹیکنالوجی کے ذریعے مزید تباہی مچانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے جدید ہتھیاروں اور ڈرونز کی ایک فوج تیار کر لی ہے۔ وہ خفیہ ایجنسی کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ حالات کے مطابق لینس اسٹرلنگ کو اب والٹر پر مکمل بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ والٹر اپنی ذہانت اور سائنسی مہارت کی مدد سے ایک خاص انسٹرومنٹ بناتا ہے جس سے وہ کبوتروں کو بہتر کنٹرول دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ کچھ دوسرے کبوتروں کی مدد سے ویلن کے خلاف مشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں کہانی میں کئی دلچسپ مناظر سامنے آتے ہیں، جیسے کہ لینس اسٹرلنگ بطور کبوتر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری کبوتروں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی دشمنوں سے بچنے کے لیے والٹر کی ایجادات کا استعمال کرتا ہے۔ کلیئرنس ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے اور لینس اسٹرلنگ اور والٹر کو اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوتی ہے۔ والٹر کی سائنسی ایجادات، لینس کی بہادری، کبوتروں کی مدد سے وہ آخرکار کلیئرنس کے ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا ایکشن سین ہوتا ہے جس میں والٹر اپنی ایجاد کردہ غیر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، جبکہ لینس اسٹرلنگ اپنے کبوتروں کی نئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کلیئرنس کو دھوکہ دیتا ہے۔ بالآخر وہ کلیئرنس کے نقاب کو اتار کر اس کی اصلیت دنیا کے سامنے لے آتے ہیں اور یوں خفیہ ایجنسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ کلیئرنس کی گرفتاری کے بعد والٹر آخر لینس اسٹرلنگ کو دوبارہ انسان میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لینس اسٹرلنگ جو پہلے تنہا کام کرنے کا قائل تھا، اب یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک، دوسروں پر بھروسہ کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ تشدد کی بجائے ذہانت سے کام لینا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہانت، جدت اور ٹیم ورک بھی طاقت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات غیر روایتی طریقے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا ایک بڑی خوبی ہو سکتی ہے۔